السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبد الوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتا گائیڈس چینل جادو نگری اور جنات کی دنیا۔ ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اس سلسلے کی تقریباً کوئی 47، 48 یا 50 کے قریب ویڈیوز ہو چکی ہیں اور ان تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اگر آپ نے باقی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان لنکس پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو کا عنوان ہے جادوگر جنات کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ جادوگر انسان ہوتا ہے، کسی انسان نے جادو کیا ہوتا ہے یا کوئی انسان عامل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنات کے اندر بھی جادوگر ہوتے ہیں، یہ جنات خود بھی جادوگر ہوتے ہیں، ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں اور خود ان میں سے عامل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان پر جب جن کی حاضری ہوتی ہے تو وہ آگے سے بڑی دھمکیاں دیتا ہے۔ جن جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں خود جادوگر ہوں اور مجھے تم نہیں بھگا سکتے، میں تمہاری ایسی کچھ ایسی کر، بڑی دھمکیاں دیتا ہے، بڑا ڈراتا ہے آدمی کو اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، انسان کو اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ جنات کے پاس نہیں ہے۔ انسان کے پاس اللہ نے یہ طاقت دی ہے انسان کو کہ انسان اپنے کھانے پر جب کھانا کھاتا ہے تو شیطان ساتھ آ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے، انسان صرف بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کو ایسا سمجھ لیں کک لگتی ہے کہ وہ دور جا کر چلا جاتا ہے اور انسان کے ساتھ وہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ صرف انسان کے بسم اللہ پڑھنے سے ایسی حفاظت ہو جاتی ہے، ایسا کہ حصار لگ جاتا ہے کہ انسان کے ساتھ شیطان کھانا نہیں کھا سکتا، جو اس نے کھایا ہوتا ہے وہ بھی الٹی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتنی طاقت ہے انسان کے ایک بول میں اللہ نے جو دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو شیطان اگر اس وقت انسان کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، تو اس لیے جنات کی ان دھمکیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جن یہ کہے کہ میں خود جادوگر ہوں، میں خود عامل ہوں، مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میں یہ کر دوں گا، مجھے کوئی نہیں بھگا سکتا، دنیا کی جو مرضی آ جائے، تو اس سے کہے چلے ٹھیک ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ گھر کے کونوں میں اذانیں دیں، اونچی آواز سے اذانیں دینا شروع کر دیں گھروں میں، ہو سکے تو سارے ہی دیں، نہیں تو کوئی ایک بندہ دے، گھر کے ایک کونے میں، دوسرے کونے میں، تیسرے کونے میں، چوتھے کونے، ایک کمرے میں، دوسرے کمرے میں، باہر گھر میں اذانیں شروع کر دیں۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، یعنی اتنا اس کو ڈر لگتا ہے اور اتنا گھبرا جاتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوتی ہے اور ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے ہوا خارج کرتا ہوا۔ تو یہ اذان کی برکات ہیں۔ تو اذان سے اتنا بھاگتا ہے تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ باقی کلام اللہ سے کیا ان پر حالت اس کی ہوتی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، جنات کی شیاطین کی جو حالت ہوتی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی اپنے صبح شام کی مسنون اذکار کا اہتمام کریں، منزل پڑھیں گھر میں، اذان کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو رقیہ شرعیہ کے نام سے یہی منزل ہے، قرآن کریم کی وہ آیات ہیں، مختلف قاریوں کی آواز میں نیٹ پر مل جاتی ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور بڑے اسپیکر میں ڈیک میں لگا کر اپنے گھر میں مسلسل چلاتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ جنات اور شیاطین کے لیے اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ تنگ تو بڑا کریں گے پہلے، جب آپ تلاوت لگائیں گے، آپ خود تلاوت کریں گے، اذان دیں گے، ہو سکتا ہے وہ جس آدمی پر ظاہر ہوں گے اس کو تنگ کریں گے، وہ چھلانگیں مارے گا، یہ وہ، آپ پر اس کو الٹیاں لگ جائیں گی، پیچز لگ جائیں گے، آپ پریشان ہوں گے، شاید ہمارا بندہ مرنے والا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، پریشان نہ ہو، صرف یہ احتیاط کریں کہ وہ کوئی کہیں اس کی ٹکر شکر نہ لگے، کہیں دیوار کے ساتھ کوئی اس قسم کی۔ بعض جگہوں پہ، بعض ممالک میں نے دیکھا ہے ویڈیوز میں کہ وہاں پر انہوں نے ایک اسپیشل کمرہ بنایا ہوتا ہے کہ جس کے نیچے بھی گدے ہوتے ہیں، فرش پر بھی اور دیواروں پر بھی 6-6 فٹ تک انہوں نے نرم گدے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، اور اس کمرے میں بند کر کے بڑا ایک ڈیک لگایا ہوتا ہے اور اس میں وہ رقیہ لگا دیتے ہیں، اور اندر مریض جو ہے چھلانگیں مارتا ہے، کبھی اس دیوار کے ساتھ جا کے لگتا ہے، کبھی اس دیوار کے ساتھ لگتا ہے۔ تو انہوں نے فوم وغیرہ لگائی ہوتی ہے تاکہ اسے جسمانی طور پر کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، کوئی نقصان نہ ہو، اور بڑی چیخیں مارتا ہے وہ جن اصل میں ہوتا ہے تاکہ یہ تلاوت بند کریں۔ الٹیاں لگ جاتی ہیں، پیچس لگ جاتے ہیں، لیکن وہ اس کو سنائے رکھتے ہیں جب تک کہ وہ بھاگا نہیں ہے، بالآخر وہ پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس قسم کی جنات کو گھروں سے بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔